بلیٹن میں خوش آمدید۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس جاری ہے، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اجلاس میں شریک ہیں۔ ڈی جی ایم او نے قومی سلامتی کمیٹی کے شرکاء کو 1 گھنٹے سے زائد وقت پر مشتمل بریفنگ دی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اجلاس سے 50 منٹ خطاب کیا۔ آرمی چیف نے شرکاء کو دہشت گردی کی حالیہ لہر اور سیکیورٹی اقدامات پر اعتماد میں لیا۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، دہشت گردی ملک کے لیے ناسور بن چکی ہے، شہداء اور سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے، دہشت گردوں کا آخری حد تک پیچھا کریں گے، ملک کو دہشت گردی سے پاک کریں گے، ہمارے بہادر جوان ملک کی سلامتی کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور نے اجلاس سے اظہار خیال کے دوران دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے تجاویز دیں۔ ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اظہر، بتائیے اس اجلاس کے بارے میں مزید۔ جی، اس اجلاس کو 2 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے۔ جیسا کہ پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ اجلاس کا آغاز اسپیکر قومی اسمبلی نے کیا، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور آج کے اجلاس کو انتہائی اہم قرار دیا۔ تاکہ اگر اپوزیشن بھی ہوتی تو قومی یکجہتی مزید ابھر کر سامنے آتی، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کہا کہ ملک میں کو اس وقت دہشت گردی کے ناسور کا سامنا ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک ان کا پیچھا کیا جاتا رہے گا اور ملک سے دہشت گردی کا مکمل طور پر خاتمہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے سیکورٹی فورسز کی جو قربانیاں ہیں اس کو بھی خراج تحسین پیش کیا اور بالخصوص اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان کی سرزمین کو دہشت گردوں سے مکمل طور پر پاک کیا جائے گا۔ ڈی جی ملٹری آپریشن نے تقریباً 1 گھنٹے تک بریف کیا ہے آج کے اس اجلاس کو، اور انہوں نے جتنی بھی پاکستان کے اندر بیرون ملک سے اقدامات اور کارروائیاں ہو رہی ہیں دہشت گردی کی، تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ ڈی جی ملٹری آپریشن نے بتایا کہ خارجی جو ہیں وہ افغانستان سے پاکستان کے اندر آ کر کارروائیاں کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انڈین لابی جو ہے بالخصوص وہ بھی پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے۔ اس حوالے سے ٹھوس شواہد بھی پیش کیے گئے اور شرکاء کو ساری صورتحال اور بریف سے متعلق بریف کیا گیا، بالخصوص بلوچستان اور کے پی میں دہشت گردی کی جو بڑھتی ہوئی واقعات ہیں اور ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیز جس طریقے سے اقدامات کر رہی ہیں، اس حوالے سے ڈی جی ملٹری آپریشن نے تفصیلی طور پر بریف کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے تقریباً 50 منٹ تک اپنے خیالات کا اظہار کیا اور انہوں نے بھی دہشت گردی کے خلاف جو اس وقت جنگ ہے اس حوالے سے تفصیلی طور پر بریف کیا شرکاء کو۔ بعد میں نماز ظہر کا وقفہ ہوا، وقفے کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا موقع دیا گیا۔ انہوں نے جو صوبہ خیبر پختونخوا میں اس وقت امن و امان کی صورتحال ہے اس حوالے سے تفصیلی طور پر اپنے خیالات کا اظہار کیا، بالخصوص وہاں پر دہشت گردی کی جو بڑھتی ہوئی واقعات ہیں اور صوبائی حکومت جو اقدامات کر رہی ہے اس حوالے سے انہوں نے بریف کیا۔ جبکہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے مجموعی طور پر اس وقت سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور اس کے بعد باقی جو شرکاء ہیں ان کو موقع دیا جائے گا، جس کے بعد ایک مرتبہ پھر ڈی جی ملٹری آپریشن وائنڈ اپ کریں گے۔ کچھ سوالات کے جواب جو ہوں گے وہ بھی ڈی جی ملٹری آپریشن اس شرکاء کو بتائیں گے، آگاہ کریں گے، جس کے بعد ایک متفقہ موقف اختیار کیا جائے گا آج کے اس اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف اور بالخصوص بلوچستان اور کے پی میں جو واقعات ہو رہے ہیں ان کی روک تھام کے حوالے سے۔ اظہر، آپ کا بہت شکریہ۔ تحریک انصاف کی جانب سے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ، دہشت گردی کے خلاف حکمت عملی بنانے کے لیے ایک گرینڈ ڈائیلاگ کا مطالبہ کر دیا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو پیرول پر رہا کر کے اس سارے عمل میں شامل کیا جائے۔ عمر ایوب اور شبلی فراز بولے، بانی سے ملاقات اور مشاورت نہ کرنے دینا ناانصافی ہے۔ محمود اچکزئی نے بھی قومی جرگہ بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ پی ٹی آئی ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف کھڑی ہے۔ پی ٹی آئی کے بغیر پاکستان میں استحکام ممکن نہیں ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ایک بند کمرے میں چھوٹی کمیٹی کو بٹھا کر آپ پاکستان کو فلاح کی جانب لے جا سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑی گفتگو کی ضرورت ہے، جوائنٹ سیشن ہو، اور اس سے بڑھ کر ہم سمجھتے ہیں ایک قومی جرگہ ہونا چاہیے جس میں وہ لوگ جو کہ حقیقی نمائندے ہیں عوام کے وہ آئیں۔ عمران خان کو پیرول پہ رہا کیا جائے، اس تمام عمل میں شامل کیا جائے، ہماری فی الفور عمران خان سے ملاقات کرائی جائے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو باقی سب ڈھکوسلا ہے۔ ہماری پارٹی کو مشورہ نہیں کرنے دیا گیا تو ظاہر ہے کہ ہم اس میں شامل ہو ہی نہیں سکتے، تو ہم اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو آپ الاؤ نہیں کرتے کہ وہ اپنے لیڈر سے بات کرے تو کیسی چیز چل سکتی ہے؟ علی امین خان صاحب چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کا وہاں پہ ہونا، کسی بھی جگہ پہ ہونا، کیونکہ ڈے ٹو ڈے افیئرز ان کے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے سخت ترین حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں ساری پارلیمنٹ کی جوائنٹ میٹنگ کو 4 دن بحث کریں، ملک کی بقا کا سوال ہے۔ اے پی سی کہیں یا لیڈران کی میٹنگ کہیں یا جو بھی کہیں کہ اس میٹنگ میں they have to facilitate the presence of عمران خان۔
بطور چیئرمین بھی میرے پاس اختیار نہیں کہ اکیلے فیصلہ کر لوں. اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا پارٹی کا فیصلہ ہے. کوئی شک نہیں کہ پاکستان مقدم ہے، لیکن پارٹی نے اپنا فیصلہ کر لیا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو. کہا پارٹی نے کچھ شرائط رکھی تھی کہ پہلے بانی سے ملاقات کرائی جائے. ہم نے خط بھی لکھا تھا، ابھی کوشش کر رہے ہیں بانی سے ملاقات ہو جائے. اگر میں چیئرمین بھی ہوں تو میرے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ میں سنگل پرسن فیصلہ کر لوں. پارٹی جب فیصلہ کرے تو پارٹی کا فیصلہ. پارٹی مقدم ہے یا پاکستان مقدم ہے؟ نہیں، پاکستان مقدم ہے، پاکستان ہی کا ہے، لیکن پارٹی نے کچھ کنڈیشنز رکھی کہ پہلے خان صاحب کے ساتھ ملاقات اور پھر کہے. یہ تو ہم نے لیٹر بھی لکھا تھا. ابھی خان صاحب سے کوشش کر رہے ہیں ملاقات ہو جائے. بیرسٹر صاحب، تاثر ہے کہ قومی سلامتی کے معاملے پہ آپ لوگ ہمیشہ کوئی نہ کوئی لکونہ نکالتے ہیں. نہیں، کیا یہ نہیں ہونا چاہیے اور کبھی ہم لکونہ نہیں نکالیں گے. اور بڑا کیٹیگوریکلی ہم نے کہا تھا اور میں نے اسپیسیفکلی کہا تھا کہ دہشت گردی میں کوئی دو رائے نہیں ہونے چاہیے. اس میں کوئی پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. دہشت گردی سے سب کو یونائٹ ہونا چاہیے، ون نیریٹو ہونا چاہیے اور سب اکٹھے لڑیں. یہ پاکستان کا کاز ہے، یہ ملک اور قوم کا کاز ہے. پاکستان رہے گا تو سب لوگ اپنا. ثابت ہو گیا وطن کی سلامتی اور امن پی ٹی آئی کے لیے اہمیت نہیں رکھتے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں عدم شرکت پر پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لیا. سوشل میڈیا پر لکھا، پی ٹی آئی نے آج اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اول اور آخر ان کی ترجیح ہے. وطن کی سلامتی اور امن پی ٹی آئی کے لیے اہمیت نہیں رکھتے. خان نہیں تو پاکستان نہیں، ان کا نصب العین ہے. وطن دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے اور پی ٹی آئی اپنے مفادات کی سیاست کر رہی ہے. اس سے بڑھ کر وطن دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں ملک کی خاطر تمام جماعتیں سر جوڑ کر بیٹھی ہیں، لیکن ایک جماعت بائیکاٹ پر ہے. تحریک انصاف کو عوام کی جان و مال سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ جماعت ہمیشہ پاکستان کے خلاف کھڑی نظر آتی ہے. انہیں ملک سے زیادہ بانی پی ٹی آئی عزیز ہیں. تمام پولیٹیکل پارٹی سر جوڑ کر اپنے ملک کے استحکام کے لیے، عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے سر جوڑ کے بیٹھی ہے. ایک تحریک بائیکاٹ ہے تو اس کے ساتھ نہیں بیٹھی، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تحریک فساد، یہ تحریک بائیکاٹ، تحریک انتشار، یہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف کھڑی ہوئی نظر آپ کو کیوں آتی ہے؟ کے پی کے اس وقت فرنٹ لائن دہشت گردی کا شکار صوبہ ہے، جس کو 600 ارب روپے دہشت گردی سے لڑنے کے لیے دیے گئے. وہ پیسے کہاں خرچ ہوئے؟ یہ بھی اپنے طور پر ایک بہت بڑا سوال ہے. تھانے پہ جو ہے وہ حملہ ہو گیا ہے، جعفر ایکسپریس جو ہے وہ اغوا کر لی گئی ہے، خیبر پختونخوا کے اندر لوگ جو ہے رات کو باہر نہیں نکل سکتے. یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بشرا بی بی جو ہے انہوں نے کہا ان کے پتہ نہیں سیلنگ کے اندر سے چوہے گرتے ہیں، وہ گرے ہیں کہ نہیں. عمران خان کو جو ہے مٹن پورا پکا ہوا تھا کہ نہیں پکا ہوا تھا، اور جھوٹ بولتے ہیں. بھی جھوٹ بولا کچھ دن پہلے کہ مجھے سحری نہیں مل رہی ان کو، اس لیے وہ روزہ نہیں رکھ رہے. بھائی روزہ نہ رکھنے کے اور بہانے کو ڈھونڈ لو، خدا کے واسطے سحری پہ مت ڈالو. جن کی آنکھ نہیں کھلتی، جو روزہ نہیں رکھنا چاہتے، وہ ان کی مرضی ہے. اس پہ مطلب میں کیا ہی کہہ سکتی. پی ٹی آئی نازک اور راہ موڑ پر ریاست کے ساتھ کھڑی نہیں ہونا چاہتی. ماضی میں اس طرح کی مثالیں کبھی نہیں ملی. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی پی ٹی آئی پر تنقید. کہتے ہیں جب تک اڈیالہ میں بیٹھا قیدی انہیں اجازت نہیں دے گا، پوری جماعت قوم کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی. برے حالات میں بھی نیشنل ایشوز پر ساتھ کھڑے ہونا پڑتا ہے. بلوچستان کابینہ نے جعفر ایکسپریس اور نوشکی میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی مذمت کی. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا. کابینہ نے دہشت گردی کے واقعات میں بروقت اور فوری رد عمل پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا. کہا سیکیورٹی فورسز نے فوری کارروائی کر کے بلوچستان کو بڑی تباہی سے بچا لیا. کابینہ نے شہید ہونے والے سیکیورٹی فورسز کے بہادر جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور مغفرت کے لیے دعا بھی کی. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا صوبائی کابینہ اور عوام نے دہشت گردی کو مسترد کر دیا ہے. سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے دہشت گردی کے خلاف بہادری سے رد عمل دیا. پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کو ترجیحی مسئلہ قرار دیا جائے. سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ جعفر ایکسپریس حملے کے دوران دہشت گردوں کا اپنے ہینڈلر سے افغانستان میں مسلسل رابطہ تھا. طالبان حکومت نے داعش کے خاتمے کے لیے مؤثر کردار ادا نہیں کیا. The BLA and the Majid Brigade launched an attack on a passenger train in Balochistan province of Pakistan, held hundreds of hostages on the train and killed 25 innocent people. 33 terrorists were killed by Pakistani special forces in a bold rescue operation. Throughout the attack, the terrorists were in direct contact with their handlers in Afghanistan.
from where the attack was planned and directed. We also have evidence that this attack was initiated and financed by our principal adversary using its proxies in Afghanistan. बन्नू और चारसदा में पुलिस की कार्रवाइयां, 3 दहशतगर्द मारे गए। बन्नू में हलाक होने वाले 2 दहशतगर्दों में इब्राहिम जरार ग्रुप का नायब अमीर हकीमुल्लाह और शुएब शामिल हैं। दोनों दहशतगर्द कांस्टेबल अरमान पर हमले में मुलव्वस थे। चारसदा में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जावेद अंजाम को पहुंचा। दस्ती बम, पिस्तौल, सेफ्टी फ्यूज, दीगर सामान बरामद किया गया। हलाक दहशतगर्द कत्ल, इक़दाम कत्ल और टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने सीटीडी और पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए नकद इनाम का ऐलान किया। कहा, पुलिस के जवानों ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। नेशनल गार्ड ऑफ बहरीन के कमांडर शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा का जीएचक्यू का दौरा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी से मुलाकात की। आईएसपीआर का कहना है कि मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और 2 तरफा फौजी ताउन मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने और खित्ते में अमन के लिए ताउन की अहमियत पर जोर दिया। बहरीन के कमांडर ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के पेशा वराना मुहारत और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की गैर मुतसलसल कोशिशों को सराहा। आमिर कत्ल केस में मुल्जिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 24 मार्च तक तौसी। मुल्जिम अरमगान के वकील आबिद जमान खान ने मुकदमे की पैरवी से इनकार कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में कहा, मेरी मुल्जिम के वालिद कामरान कुरैशी से अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। मुल्जिम अरमगान ने अदालत से कहा, मेरा वालिद से कोई वास्ता नहीं है, मुझे अपने वालिद से नहीं मिलना। अरमगान के वालिद का अदालत में शोर शराबा, कहा, मुझे वालिद नहीं मानते तो छोड़ दो मुझे। अदालत ने मुल्जिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को बाहर निकाल दिया। सहाफी पर फायरिंग के केस में भी अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 24 मार्च तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। आईएमएफ ने पाकिस्तान के सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी है। जराये का कहना है कि आईएमएफ ने प्लान की मंजूरी डेट सर्विस सरचार्ज से मशरूत की है। आईएमएफ का मुतालबा है कि डीएसएस के तहत सार्फिन से ₹2.80 फी यूनिट सरचार्ज लिया जाए। पाकिस्तान ने बैंकों से 10.8% पर कर्ज लेकर सर्कुलर डेट में 1250 अरब रुपए कमी का प्लान पेश किया। बिजली सार्फिन से ₹2.80 फी यूनिट सरचार्ज आयद करके बैंकों का कर्जा उतारने की तजवीज है। 7 आईपीपीज और सीपीपीआई ने टैरिफ नजरसानी की दरखास्तें नेपरा में दायर कर दी। समाअत 24 मार्च को होगी। समाअत में रुपए और डॉलर की कदर के फर्क के तरीकाकार पर नजरसानी का जायजा लिया जाएगा। समाअत में टेक एंड पे सिस्टम के तहत अदायगियों के तरीकाकार और ईपीसी लागत के 9% इंश्योरेंस कैप पर नजरसानी का जायजा लिया जाएगा। दरखास्त 2002 की पावर पॉलिसी के तहत लगने वाले आईपीपीज ने दायर की है। तरबेला डैम में पानी डेड लेवल पर पहुंच गया। वापटा हुकाम का कहना है कि डैम में पानी का लेवल 1402.99 फुट की सतह पर आ गया। डैम में पानी का डेड या कम से कम ऑपरेटिंग लेवल 1402 फुट है। डैम में पानी का जखीरा भी कम होकर 5000 एकड़ फुट रह गया। मंगला में पानी डेड लेवल 1050 फुट की सतह पर पहले से है। डेड लेवल पर आने से डैम से सस्ती बिजली की पैदावार भी बंद हो गई है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं, दरियाए सिंध पर 6 नहरें नहीं बनने देंगे। सड़कों पर एहतजाज का मरहला अभी नहीं आया है। हुकूमतों के पास एहतजाज के अलावा भी बहुत सारे रास्ते होते हैं इशू रेस करने के लिए। जो सड़कों पे आने वाला एहतजाज है बाकायदा, उसके मरहले अभी आए नहीं है। सिंध के वसाइल को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर कोई मंसूबा बन रहा है तो हमने बर वक्त और भरपूर तरीके से एतराज था उसको रेस किया। मुखालिफिन ये कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत इस पर कुछ नहीं कर रही थी और उन्होंने एहतजाज किया। हमसे जहां बात की गई, जहां पूछा गया, हमने इन कैनाल्स की भरपूर मुखालफत की और हमेशा ये कहा कैनाल्स हम तामीर होने नहीं देंगे, इसलिए कि ये सिंध के पानी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। दरी जमीनें हैं वो गैर आबाद हो जाएंगी। हमारे शहरियों को जो पीने का पानी मुयसर है उसमें भी बहुत खातिर कमी आ जाएगी। ये सिर्फ सूबा सिंध का इशू नहीं है, ये पंजाब के उन लोगों के लिए भी मसला है जिनकी जमीनें इस वक्त आबाद हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मेयर कराची मुर्तजा बहाब को खत का जवाब दे दिया। कहा, आखिरकार मुर्तजा बहाब ने भी उम्मीद की घंटी बजा ही डाली। विफाक को 100 अरब जल्द जारी करने के लिए खत लिख रहा हूँ। बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह लोग गवर्नर हाउस को गवर्नर को अवामी गवर्नर कहते हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेयर कराची का कि उन्होंने भी उम्मीद की घंटी अब उन्होंने भी बजाई दी है और मुझे प्रपोजल भेजा है। इंशाअल्लाह ताला क्यों नहीं दिलवाऊंगा, मेरा शहर है और मैं कोशिश करूंगा
کہ وفاق یہ 100 ارب روپے فوری ریلیز کرے. میں وفاق کو خط لکھنے چاہتا ہوں. اور مرتضی وہاب اتنا کام کر رہے ہیں, رات دن کام کر رہے ہیں, آپ سبھی دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ انہیں. تو انشاءاللہ تعالی اور بھی پیسے آئیں گے, زیادہ پیسے آئیں گے تو زیادہ کام ہوگا. مرتضی وہاب میں یہ ٹیلنٹ موجود ہے کہ اگر 100 ارب ملیں گے تو وہ جلد سے جلد اس کو کراچی پھر لگا دیں گے. آج شارع فیصل سے لے کے اور ایوان صدر روڈ تک, بلکہ جو PIDC کو روڈ جا رہی ہے, گورنر ہاؤس نے, میں نے اپنی ذاتی حیثیت میں روشنیوں سے چمکا دیے ہیں. اور مرتضی وہاب کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں, مل کر کام کرتے ہیں. اور ویسے بھی وہ میرے بھائی ہیں چھوٹے. امید ہے گورنر صاحب 100 ارب روپے دلائیں گے, پھر وہ اور کامران بھائی مل کر پیسہ کراچی پر لگائیں گے. میئر کراچی مرتضی وہاب نے گورنر کامران ٹیسوری کو جواب دیتے ہوئے کہا 19 سال میں وفاق نے ایک پائی نہیں دی. پیپلز پارٹی نہریں بنانے کے معاملے میں پیش ہے. امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں MQM اور پیپلز پارٹی لفظی جنگ سے عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں. ایک طرف صدر مملکت سائن بھی کر رہے ہیں نہروں والے مسئلے پر, دوسری طرف پیپلز پارٹی اعتراض بھی کر رہی ہے. جن لوگوں نے بھی یہ منصوبہ بنایا اور اس میں ظاہر پیپلز پارٹی پیش ہے. لفظی جو باتیں جنگ ہیں نا, یہ سب بیوقوف بنانے کے لیے ہوتی ہیں. گورنر MQM کے ہیں, وفاق کے نمائندے ہیں. 1988 سے لے کر اب تک MQM پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد میں تھی اور آج بھی ہے. مرتضی وہاب اپنی پارٹی سے کہیں کہ جو وفاق سے پیسے ملتے ہیں وہ پیسے جو کراچی کا حق بنتا ہے, سندھ کے تمام بلدیاتی اداروں کا حق بنتا ہے, وہ دینا. جو مہنگائی کی صورتحال ہے وہ انتہائی خراب ہے, بڑھتی چلی جا رہی ہے. صرف وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے اشتہاروں میں عوام کے حالات بہتر ہو رہے ہیں. 60 صفوں کے اشتہار دے کر ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں کو لگا کر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بے وقوف بن جائیں گے تو یہ 2025 ہے. اب اس طرح لوگ بے وقوف نہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور میئر کراچی کے ساتھ باغ ابن قاسم کا دورہ کیا. بلاول بھٹو زرداری نے باغ ابن قاسم میں ٹینس کھیلی اور وہاں سپورٹس کلب کا معائنہ بھی کیا. میئر کراچی مرتضی وہاب نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو بریفنگ دی. اس موقع پر بلاول بھٹو نے کہا کہ MC نے کھیلوں کے لیے اچھے اقدامات اٹھائے ہیں. انہوں نے میئر کراچی کو عوام کی خدمت کرتے رہنے کی ہدایت کی. وزیر اعظم شہباز شریف 19 سے 22 مارچ تک سعودی عرب کا دورہ کریں گے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات متوقع ہے. پاکستانی وفد میں ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت اہم وزراء شامل ہوں گے. دورے میں تجارتی شراکت داری, اقتصادی تعاون کے فروغ اور غزہ کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. سنہرے مجسمے, آرائشی اشیاء اور سنہرے فریموں سے مزین تصاویر. یہی نہیں, آتش دان کے سنہری ڈیزائن اور سنہرے کور میں لپٹا ٹی وی ریموٹ. اوول آفس سنہرے رنگوں سے جگمگاتی ایک گیلری میں تبدیل ہو گیا. صدر ٹرمپ عہدہ سنبھالنے کے بعد نظام حکومت کے ساتھ ساتھ صدارتی دفتر کی تزئین و آرائش میں بھی تبدیلیاں لے آئے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.